نے کال کی تھی لیکن کٹ ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا اور بہت سو کے پیسے کھا گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی جو اولاد ہیں، وارثین وغیرہ ہیں، وہ اس کی برائیاں کرتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ حدیثوں میں سنا ہے کہ مرنے والے کی برائی بیان نہ کرو، اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو لیکن وہ اس طرح تکلیف اور دکھ دے کر گیا ہے تو کیا اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، حدیث یہی ہے کہ مردوں کی برائیاں بیان نہ کی جائیں بلکہ صرف اچھائی بیان کی جائے، لیکن اس کا محمل یہ ہے کہ جب کوئی ایسی برائی کر کے گیا کہ وہ اس کی ذات کے ساتھ محدود ہو، جیسے شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ بیان نہ کرو۔ اور ایسے اگر باعث تکلیف بنا لیکن اب اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کی تکالیف کا سلسلہ جاری و ساری نہیں رہے گا، کوئی بگاڑ، کوئی نقص نہیں ہے، تو جو کر گیا زیادتی ضرور کر کے گیا ہے، لیکن اس ذکر کا کیا فائدہ؟ کیا وہ زیادتیاں ختم ہو جائیں گی؟ کہ اگر وہ پیسہ کھا کے مر گیا تو وہ پیسہ واپس مل جائے گا؟ ایسے آدمی کی بھی برائی نہ کرو، اسے اللہ کے حوالے کر دو، بلکہ اگر مسلمان ہے تو چلو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پہ کر لیا، اب اس کو مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، پچھتا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے عذاب میں مبتلا ہو، اللہ تو اس پہ کرم کر دے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے عیب ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، اس کی نوعیت سے کم ہوں گے یا اس کے درجے سے کم ہوں گے، دوسری نوعیت کے ہوں گے، لیکن ہم کسی کے لیے چاہتے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کوئی آئینے میں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی بڑی خرابیاں برائیاں ہیں، ہم نے بھی سابق زندگی میں بڑا گناہ کیے ہیں۔ اگر ہم مر جائیں تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے قریبی لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ مر گیا، بہت برا تھا، کمبخت، اچھا ہوا عذاب قبر ہو جائے فلاں؟ نہیں چاہیں گے تو دوسرے کے لیے بھی نہ چاہیں۔ یہ تو ہے ایک الگ چیز۔ دوسرا ہے کہ ایسا شخص مرا کہ اپنے کچھ ایسے اثرات چھوڑ گیا ہے کہ اگر ہم اس کا اچھا انداز سے ذکر کریں، اس کو سراہیں، تو اس کا نقصان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے عقائد میں خرابی تھی، اور وہ جیسے اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال، وہ مر گیا، تو اب اس کی فرض کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے دور کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، دیگر پر ہوتی ہیں، اگر آپ اس کی برائی بیان نہ کریں، اگر آپ اس کی خرابی ذکر نہ کریں تو لوگ اچھا سمجھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے اور عقیدے کا بگاڑ، نظریات کا بگاڑ، ادب کے خلاف چیزیں سرایت کرتی رہیں گی معاشرے میں، تو پھر بقدر ضرورت لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر برائی بیان کی جائے، یہ حدیث میں منع نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی شخص سرپرست مر گیا اور اپنی اولاد کو بھی اسی کام پر لگا گیا، اب وہ مر گیا، اب آپ اس کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اولاد دیکھ رہی ہے اور اس کے جو متبعین دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ابا نے کاروبار کیا، غلط سب کیا، مرنے کے بعد تو سب ان کو سرا رہے ہیں، تو ہم بھی کرتے رہے، ہمارے بھی مرنے کے بعد تعریف ہو جائے گی، بڑے بڑے علماء آ گئے ان کے جنازے میں تو ہمارے بھی آ جائیں گے۔ اس سے اور لوگ دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی کسی شخص کے بارے میں کہ جس کا اس طرح نقصان اس کے متبعین یا وارثین کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہو، ان کے خود اپنے گھر والے، فیملی والے تباہ کر رہے ہو اپنی آخرت کو، تو اس طرح مذمت کرنا، برائی کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو خودکشی کرنے والا ہے یا عادی شرابی ہے، کوئی ڈاکو ہے، معظم دینی، اچھے لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، یہ بہتر ہے، تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس نے غلط کام کر کے مرا تو نیک لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، بس کچھ لوگوں نے پڑھایا، تو لوگ ڈریں گے۔ اور اگر آپ جوگ درجوگ ایک شرابی مرا اور آپ جوگ درجوگ پہنچ گئے وہاں پر، عالم بھی کھڑے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو بتائیں دیگر لوگوں کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہوگی یا اس کی طرف اپنائیت پیدا ہوگی؟ وہ کہیں گے یار شرابی مرا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، میں بھی مروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر فرق اچھی طریقے سے ملحوظ رکھا جائے۔